بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ شہری خاندان جب بڑے شوق کے ساتھ خوشی خوشی گاؤں کو روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے جیسے سفر طے ہوتا جاتا تھا، وہ گاؤں کے قریب ہوتے جاتے تھے، ان کی خوشی دوبالا ہوتی جاتی تھی، ان کی اتسکتا، ان کی وہ جوش کی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی جاتی تھی۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ جو پرندہ ان کے گاؤں کی طرف جاتا ہوا ان کو دکھائی دیتا تھا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا کہ یہ پرندہ ہم سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اور کوئی ہوا جب گاؤں سے پلٹ کر آتی تھی تو وہ اس ہوا سے اپنی روح کو پرورش دینے کا کام کرتے تھے، ان کے دلوں کو راحت بخشتی تھی وہ گاؤں سے آنے والی ہوا۔ اور جو کوئی شخص گاؤں کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیتا تھا تو وہ جا کر اس کو چومتے تھے۔ انہیں شوق اور حسرت گاؤں جلدی سے جلدی پہنچنے کی اس کیفیت، اس حال تک جا پہنچی تھی ان کی کہ آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ کہتے تھے، تو نے ہمارے یار کا چہرہ دیکھا ہے، لہٰذا تو ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ یار سے مراد یہاں پر ان کا گول ہے، انہیں گاؤں پہنچنا، تو گاؤں ان کے لیے یار بنا ہوا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس سے جدائی ایک منٹ کے لیے اس کو برداشت نہیں ہوتی اور بے انتہا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس مجنوں کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنے لیلا کی گلی میں پرورش پانے والے کتے سے بھی محبت کرتا ہو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ یہاں پر آگے بیان کرتے ہیں، ہم چو مجنوں کو سگیرا می نواخت، بو ساش می دات پیشش می گداخت۔ مجنوں کی طرح حال ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ وہ مجنوں جو ایک کتے کو بھی نوازتا تھا، اس کو چومتا تھا، اس پر جان نثار کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، کیونکہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ جو حقیقی محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو محبوب کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ چاہے کتا ہو در یار کا واللہ احمد، میرے پیارے سے جو منسوب ہے پیارا ہوگا۔ میرے یار کا کتا ہے تو چونکہ مجھے میرا یار پیارا ہے تو اس کا کتا بھی پیارا ہے۔ یہاں تک کہ کتا ہی نہیں بلکہ حقیقی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے ہی نہیں، اس کی ذات سے ہی نہیں، اس کے صفات سے ہی نہیں، بلکہ اس کے گھر سے، اس کی گلی سے، اس کے پیدا ہونے کے وقت سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ جان و دل سے رکھو اس کو احمد عزیز، ان سے منسوب ہو جائے جو کوئی چیز، ملک و شہر اور گلی، ماہ و روز اور گھڑی، جہاں چڑکتے رہو سب پہ دیوانہ وار۔ یہ مجنوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ گرد اومی گشت خاضر در طواف، ہم چو حاجی گرد کعبہ بے گزاف۔ عاجزی انکساری ایسی طاری ہو جاتی ہے عاشق کے دل کے اوپر کہ وہ طواف میں جیسے گھومتے ہیں وہ گھومنے لگتا ہے، اپنے محبوب کے اطراف گھومنے لگتا ہے، اپنے محبوب کی چیزوں کا دیوانہ وارفتہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حاجی طواف کرتے ہیں عمرہ اور حج میں کعبۃ اللہ کا، گول گول پھرتے ہیں اس کے اطراف، وہ دیوانگی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ گہ سرو پایش ہمی بوسید و ناف، گہ جلاب شکر اشمی دات صاف۔ کبھی اس کے سر کو چومتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کو چومتا ہے۔ یہ حال تھا مجنوں کا جب لیلا کے گھر کے پاس اس کی گلی میں پلنے والا کتا مجنوں کے سامنے آ جاتا تو مجنوں اس کتے کا بھی دیوانہ ہو جاتا اور اس کی تعظیم کرنے لگتا۔ تعظیم کا معاملہ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو ان سے نسبت والی ہر چیز سے آپ تعظیم کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعظیم ہو رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں،
اللہ کی کتاب کی تعظیم ہو رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے گھر کی تعظیم ہو رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو جو جو چیز سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی تعظیم آدمی کرنے لگتا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ مجنوں تھا لہٰذا اس کی بھی وہی کیفیت تھی، وہ کتے کے بھی سر اور پاؤں کو چوما کرتا تھا، کبھی اس کو صاف شکر سے بھرا ہوا گلاب کا عرق پلاتا تھا، اس کتے کو اتنی محبت تھی کہ وہ پلا پلا کر خوش ہوتا تھا کیونکہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ بلفضول گفت کہ مجنون خام، اینچ شیدس این کے می آری مدام۔ تو ایک بیہودہ شخص نے، ایک بیکار شخص نے، جس کو یہ محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس نے مجنوں سے کہا کہ اے بے وقوف ناقص عقل والے پاگل، اے مجنوں، یہ کیا مکاری ہے، یہ کیا دیوانہ پن ہے تیرا، یہ جو تو کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے تجھے لیلا سے محبت ہوگی، کتے میں کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پوز سک دائم پلیدی می خورد، مقعد خدرا بے لب می استرد۔ تو کتا تو وہ ہوتا ہے جو مزل جو ہوتا نا، تھوتنی بولتے ہیں اس کو، جو کتے کی تھوتنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پلیدی ہی کھاتی رہتی ہے۔ The muzzle of dog eats rubbish things، وہ غلیظ چیزیں کھاتا ہے، اور تم جو ہے ویسی غلیظ چیزیں کھانے والے کے منہ کو چوم رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ گندگی تمہارے اوپر نہیں آئے گی، تمہارے منہ میں نہیں آئے گی، تمہارے ہونٹوں کو نہیں لگے گی۔ تو جو نفاست پسند غیر عاشق ہوتے ہیں وہ عاشقوں کی ایسی حرکت کو دیکھ کر ایسے ہی کامنٹس کرتے ہیں، یہ کیا دیوانی حرکت کر رہے ہو، اچھے خاصے سمجھدار آدمی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے نا عشق ہوتا کیا ہے، محبت ہوتی کیا ہے۔ عیب ہائے سک بسے اومی شمرد، عیب داں از غیب داں بوئے نبرد۔ تو اس طرح سے وہ شخص مجنوں کے سامنے کتوں کے عیب گنتا رہا، یہ کتے کے اندر ایسا عیب ہوتا ہے، ویسا عیب ہوتا ہے، اور تو ہے کہ اس کتے کے ساتھ بھی محبت کر رہا ہے۔ تو مجنوں نے جواب دیا کہ عیب جاننے والے لوگ غیب نہیں جانتے، تم عیبوں پہ نظر ڈالتے ہو، غیبوں پہ تمہیں نظر نہیں پڑتی۔ غیب کا جو راز ہوتا نا وہ عیب والا نہیں جان سکتا۔ گفت مجنوں تو ہما نقشی و تن، اندراؤ بن گرش از چشم من۔ تو مجنوں نے کہا کہ یہ جو کتے کی مجسم صورت ہے، جو ظاہری شکل ہے کتے کی، تو یہی دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، میں اس کتے سے کیوں محبت کر رہا ہوں، کیوں اس کی اتنی خیالداری کر رہا ہوں، تجھے نہیں پتا نا؟ اگر تجھے سمجھ میں آنے کی خواہش ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تو آؤ میرے مقام پر بیٹھو اور میری آنکھ سے دیکھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ کی طلسمِ بستہ مولاست ای، پاس بانے کوچے لیلاست ای۔ اس نے کہا کہ یہ جو کتے کا جادو ہے نا، یہ کتے کا اپنا نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا بنایا ہوا ہے۔ کتے کی جانب جو میری رغبت ہے، جو میری طلب ہے، جو مجھے کتا اپنی جانب کھینچ رہا ہے، اس میں کتے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی نسبت ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کتا میرے لیلا کے گھر کا محافظ ہے، اسی لیے میں اس کی اتنی عزت کر رہا ہوں۔ خیال لیلا کا ہے، کتے کا نہیں ہے۔ ہمتش بینو دلو جانو شناخت، کو کجا بگزید و مسکن گاہ ساخت۔ اس کی جو ہمت ہے کتے کی، جو ہائی ایسپریشن ہے، اور اس کا جو دل ہے، اس کا جو جان ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کتے کو تم عام کتوں کی طرح مت سمجھو، ہر کتا عام کتا نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کا بھی تو ایک کتا ہوا کرتا تھا، وہ عام کتا تھوڑی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو کتا ہے، یہ کتا چاہے تو کہیں بھی رہ سکتا تھا۔ کوڑے دانوں کے پاس ہوتے ہیں کتے، گلی کوچوں میں پھرتے ہیں کتے، جنگل و بیابانوں میں گھومتے ہیں کتے۔ اگر یہ بھی اس طرح کا کوئی کتا ہوتا تو میرے لیلا کی گلی میں آ کے کیوں رہتا تھا؟ کچھ تو ہے جو اس نے وہ راستہ، وہ ٹھکانہ چھوڑ کر یہ ٹھکانہ اختیار کیا۔ اس نے کون سا ٹھکانہ پسند کیا اپنے رہنے کے لیے، اس کو دیکھو۔ او سگے فرخ رخے کہف منست، بلکہ او ہم درد ہم لہف منست۔ یہ کتا عام کتوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت مبارک کتا ہے، بلیسڈ کانٹیننس والا کتا ہے۔ اسی لیے میں
اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اس کی تعظیم کرتا ہوں. وہ میرا ہمدرد اور میرا غمخوار ہے، میرے غم کو سمجھتا ہے. میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جس کے کوچے میں رہنا چاہتا ہوں اور رہ نہیں پاتا، یہ کتا اس کے کوچے میں رہتا ہے. یعنی مجنو اگر اپنے انداز سے سوچ رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ مجنو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب یہ کتا ہے. آ سگے کہ گشت در کویش مقیم، خاک پایش بہ ز شیران عظیم. وہ کتا جو میرے محبوب کی گلی میں مقیم ہے، وہ میرے لیے بڑے شیروں سے زیادہ بہتر اچھا ہے. اس کتے کی خیروں کی خاک بھی میری نظر میں بڑے شیروں سے بہتر ہے. محبوب کے در کے جو کتے ہوتے ہیں، محبت کرنے والوں کی نظر میں بڑے بڑے شاہوں سے زیادہ قابل تعظیم ہوتے ہیں. آ سگے کہ باشد اندر کوئے او، من بے شیراں قید ہم یک موئے او. وہ کتا جو میرے محبوب کی گلی کا ہو، میں اس کے ایک بال کو بھی ٹوٹنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ شیروں کو مار دیا جائے. مطلب میں شیروں کے بدلے اس کے ایک بال کو بھی ٹوٹنا پسند نہیں کرتا. مطلب میرے پاس اس کتے کا ایک بال بھی شیر سے زیادہ قیمتی ہے. آ کے شیراں مر سگان شرا غلام، گفت امکانی است خاموش والسلام. اور وہ ذات، وہ کتا یا وہ ذات جو میرے محبوب کے در کا ہے، اس کی گلی کا ہے، شیر بھی اس کتے کے غلام ہے. شیروں کو بھی وہ شرف حاصل نہیں ہے جو میرے محبوب کے در کے کتے کو حاصل ہے. حضرت شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے: سگے درگاہ میراں شو چو خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. میران کے در کے کتے بن جاؤ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو، کیونکہ درگاہ جیلانی کا کتا شیروں پر بھی شرف رکھتا ہے. ہاں کہ شیراں مر سگان شرا غلام، وہ ذات کے شیر اس کتے کے غلام ہیں. میرا محبوب وہ ہے جس کا کتا بھی شیروں پر شرف رکھتا ہے. گفت امکانیست خاموش والسلام. اب اس کی جو تفصیل ہے یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. جو عاشق ہے وہی سمجھ سکتا ہے، جو عاشق نہیں ہے اس کو 1000 بار بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آنے والا. اسی لیے اشارتاً جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اب خاموش ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، بس بات ختم کر دو. غرض صورت بگذرید اے دوستاں، جنت استو گلستاں در گلستاں. اے دوستو، یہ صرف اسی صورت میں تم کو سمجھ میں آئے گا جب تم صورت سے گزر جاؤ. ظاہری شکل اور ظاہری حیت پر نظر ہٹاؤ، باطن کو اور اصلیت کو دیکھنا شروع کرو، تب تم کو سمجھ میں آئے گا. ظاہری شکل و صورت میں تو یہ عام کتوں کی طرح کا ایک کتا ہی ہے. تو جب تک ظاہری صورت سے نظر ہٹ کر باطن کی طرف نہیں جائے گی، بہت ساری گتھیاں نہیں سلجھیں گی. اگر تم ان گتھیوں کو سلجھانا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، صورت کے خول سے نکلو، سیرت کے خول میں جاؤ. معنی کے خول میں جاؤ، لفظ کے خول سے نکلو. مغز کی صورت اختیار کرو، چھلکے کو ہٹاؤ، تو اوپر جو نظر آ رہا ہے اس کو ہٹاؤ، اندر جو ہے اس کی طرف جاؤ. اگر تم جاؤ گے تو پھر تم کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل جنت کیا ہے. باغوں کے اندر باغ، باغوں کے اندر باغ کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا. صورت خود چوں شکستی سوختی، صورت کلّا شکستہ موختی. اور جب تک تو اپنی صورت کو دیکھتا رہے گا، تیری نظر دوسری صورتوں پر ہی پڑتی رہے گی. اسی لیے پہلے اپنی ظاہری شکل و صورت کو مٹا دے، اس پر توجہ ڈالنا چھوڑ دے. اپنی صورت توڑ دو اور جلا دو، تو پھر دوسری صورتوں کو توڑنا اور جلانا سیکھ پاؤ گے. جب تک تم اپنی انا کو قائم رکھو گے، دوسری باطنی چیزیں تم کو نظر نہیں آ سکتی. پہلے خود کی صورت کو ختم کرو، خود کے وجود کی اہمیت کو گھٹاؤ، اپنی انا پرستی ختم کرو،
تب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بعد ازاں ہر صورت را بشکنی، ہم چو حیدر باب خیبر برکنی۔ جب تو اپنی انا کو ختم کر دے گا، جب تو اپنی صورت کو توڑ دے گا، تو پھر ساری چیزوں کو توڑنا تیرے ہاتھ میں ہو جائے گا، جیسے کہ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا۔ پہلے اپنے آپ کو توڑا، اپنی انا کو توڑا، اس کے بعد سب کچھ توڑ پائے۔ سغبہ صورت شداں خواجہ سلیم، کو بدہ ہمیں شد گفتار سقیم۔ تو وہ بھولا بھالا شہری سردار صورت پر دیوانہ ہو گیا تھا، اسی لیے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ جو کچھ غلط باتیں وہ گاؤں والے نے اس کے کان میں ڈال دی تھیں، تم ہمارے مہمان بنو، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہم اتنے دن سے تمہارے مہمان ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی تمہاری میزبانی کریں، اس طرح سے تم کو گاؤں میں یہ میسر آئے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ساری چکنی چپڑی باتیں، غلط باتیں اس نے بیان کی تھی، اسی کے لالچ میں آ گیا اور گاؤں کی طرف نکل پڑا تھا۔ سوئے دامے آ تملق شاد ماں، ہم چو مرغے سوئے دانے امتحان۔ خوشامد کا جال کہتے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ کو پھانسنے کے لیے خوشامد کا جال ڈالتے ہیں آپ کے راستے میں، سنیئر آف فلیکٹری، ایسی خوشامد کرتے ہیں کہ سامنے والا پھنس جاتا ہے۔ اور یہی خوشامد تھی جو دیہاتی نے اس شہری کے راستے میں ڈالی تھی، اور وہ خوشی خوشی اسی خوشامد میں آ کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسے کہ پرندہ جال میں آگے پھنستا ہے، اس کی پسندیدہ چیز خوشامد کے طور پر ڈالی جاتی ہے، اور وہ پرندہ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے لپکتا ہے، اور شکاری اس کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہوا اس شہری سردار کے ساتھ۔ اسکرم دانست آ مرغ حریص، دانا را بادام لیکن شد مہیس۔ اب یہ جو پرندہ جیسے آگے پھنستا نا، اس کے پیچھے اس کا لالچ ہی ہوتا ہے۔ جو چیز اس کو جال میں پھانسنے کے لیے بطور غذا یا بطور دانے کے ڈالی جاتی ہے، بیٹ آف ٹریبولیشن کہتے ہیں نا اس کو، ویسے ڈالی جاتی ہے، تو وہ اس کے لالچ میں آ جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو راز ہوتا ہے وہ اس کے لالچ کھانے کا، اور وہ اس لالچ کی وجہ سے، حالانکہ وہ خود کا لالچ ہے، لیکن اس کا خود کا لالچ جو چیز اس کو دکھائی دیتی ہے اس کو وہ سخاوت سمجھتا ہے۔ ڈالنے والے کی سخاوت نہیں ہے، وہ تو پھانسنے کے لیے ڈال رہا ہے، تو دانے کو جال نہیں سمجھتا، سخاوت سمجھتا، اس لیے پھنس جاتا ہے۔ اور ایک بار جب اس کے اندر پھنس جاتا ہے تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، بچاؤ کا موقع گیا، ایک بار پھنس جائیں تو۔ اس کرم دانست مرغ آ دانا را، غایت ہرسست نے جودو عطا۔ تو پرندہ چونکہ اس دانے کو سخاوت سمجھ رکھا تھا، لیکن وہ تو ایک لالچ تھا، کوئی بخشش تھی نہ عطا تھی، نہ کوئی جود و سخا تھی۔ مرغ کاں در تم دانا شادماں، سوئے آں تزویر پراں و دواں۔ اور پرندہ دانے کے اسی لالچ میں خوشی خوشی جا کر اس جال میں پھنس جاتا ہے، اور حالانکہ کتنی دور ہو، لیکن جیسے اس کو دکھائی دیتا ہے اس کا لالچ جاگتا ہے، اور وہ دور سے اڑتا ہوا آ کر اپنے آپ کو جال میں پھنسا لیتا ہے۔ حالانکہ وہ جال سے بہت دور تھا، شکاری اس کو پکڑ ہی نہیں سکتا تھا، اتنی دور تھا، لیکن خود آ کے اپنے آپ کو جال میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ سب لالچ کے کرشمے ہیں۔ غرض شادی ہاش آگاہت کنم، در سمائے رہرو کہ بےگاہت کنم۔ اس طرح کے لالچی لوگ جب بے انتہا کسی چیز کو لے کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہی جو شہری خاندان تھا، شہری سردار اور اس کے گھر والے جو خوشی خوشی گاؤں کو جا رہے تھے نا، ان کی خوشی کا بھی یہی عالم تھا۔ اگر میں ان کی خوشی کی جو حالت ہے اس حال کے بارے میں اگر تم کو آگاہ کروں، خبر کروں کہ ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی احوال بیان کرتے کرتے غیر ضروری کا وقت برباد نہ ہو جائے، اسی لیے بات یہیں پر میں روک رہا ہوں۔ اندازہ کر لو کہ ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا ہوگا۔ مختصر کردم چو آمد دہ پدید، خود نبوداں دہ دیگر گزید۔ اب وہ جب گاؤں کے قریب پہنچنے لگے تو ان کی خوشی اور بڑھتی گئی۔ اب گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں، اب خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے، محنت مشقت برداشت کر کے، رات کی پریشانی، دن کی کڑکتی دھوپ اور بہت ساری مصیبتیں جھیلتے 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 آخر جب آدمی گاؤں کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ مختصر میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اب وہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری خوشیاں پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے گاؤں میں قدم رکھا۔ جیسے ہی گاؤں میں قدم رکھا ان کو پتا چلا کہ ابھی وہ اس گاؤں کو پہنچے نہیں، یہ تو دوسرا گاؤں ہے۔ جہاں ان کو پہنچنا ہے وہ ابھی اس گاؤں کو پہنچے نہیں ہیں، یہ تو کوئی دوسرا گاؤں ہے۔ قرب ماہ دہ بدہ می تاختند، زاں کے راہ دہ نکو نشناختند۔ 1 مہینے تک سفر چلتا رہا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں، ہر گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے سمجھتے تھے کہ یہ وہی گاؤں ہے جس میں ہم کو جانا ہے۔ اندر آنے کے بعد پتا چلتا کہ یہ وہ گاؤں نہیں ہے، کیونکہ ان کو گاؤں کا راستہ اچھی طرح پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جی پی ایس تو تھا نہیں وہ دور میں۔ ہر کے در رہ بے خلاؤز رود، ہر دو روزہ راہ ست شالہ شود۔ آپ کہتے ہیں کہ یہی حال ہوتا ہے راستہ نہ جاننے والا بغیر راستہ بتانے والے کے جب راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اب دیکھیے آپ یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یا تو خود کو راستہ معلوم ہونا چاہیے یا پھر کوئی راستہ بتانے والا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یا تو آپ پیر بنو یا پھر مرید بنو اور پیر کا دامن تھامو، دونوں بھی نہیں ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر کے در رہ بے خلاؤز رود، جو کوئی بغیر راستہ بتانے کے راستے پر نکل پڑتا ہے، ہر 2 روزہ راہ، 2 دن کا راستہ، 7 سالہ شود، 100 سال بھی ہو جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے۔ اسی لیے راہبر بہت ضروری ہے۔ ایک شعر میں نے اسی مفہوم کا کافی پرانا ہے لکھا تھا، ہے تنہا گامزن ایک راہ بے معروف پر زاہد۔ ایک راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے۔ اب زاہد نے کہا کہ مجھے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود زاہد ہوں، میں چلوں گا۔ اکیلا چلا گیا راستے پر۔ ہے تنہا گامزن ایک راہ بے معروف پر زاہد، خدا جانے کدھر جائے گا جب چوراستہ ہے۔ جب ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے تو آپ چلے گئے اکیلے اکیلے، لیکن جب کراس روڈ آ جائے گی تب کیا ہوگا؟ ہر کے تازت سوئے کعبہ بے دلیل، ہم چوئی سرگشتگاں گردد ذلیل۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں بھی بغیر رہبر کے روانہ ہوگا، کعبے کے راستے میں بھی بغیر رہبر کے روانہ ہوگا، وہ راستے کی حیرانیوں میں الجھ کر ایک نہ ایک دن ذلیل ہو جائے گا۔ بعض لوگ راستہ ہوتا ہے مختصر، لیکن غلط راستے پر جب آدمی نکل جاتا ہے تو اتنا بھٹکتے ہیں کہ وہ چند میل کا فاصلہ جا کر ہزاروں میلز کا فاصلہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی پلٹ کر آ جائیں تو قسمت پھر بھی ہزاروں میل کے سفر کے بعد بھی کچھ لوگ تو پلٹ کر آنے کے موقف میں نہیں رہتے، سیدھا چلے جاتے ہیں دوسری طرف۔ ہر کے گیرت پیشے بے اوستا، ریش خندے شد بے شہر و روستا۔ جو کوئی بھی دنیا میں بغیر کسی استاد کے کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے، whoever takes up a trade or a profession without having a tutor or a teacher becomes a laughing stock everywhere۔ بغیر پڑھانے والے کے، بغیر معلم کے، بغیر رہبر کے، بغیر اس کے پاس زانو تلمس طے کرے، کسی سے کچھ سیکھے بغیر جب کوئی آدمی رہنمائی کے میدان میں اتر جاتا ہے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی آ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، مضحکہ بن جاتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں لوگ اس کا، ایسا مرحلہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، لافنگ اسٹاک، مذاق کا موضوع بن جاتے ہیں۔ جب پڑھنے کے دن ہیں تب پڑھو، ٹیچر بننے کی کوشش مت کرو۔ جب مرید بننے کے دن ہیں تو مرید بنو، پیر بننے کی کوشش مت کرو۔ ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے۔ جب آدمی طالب علم رہنے کی عمر ہے اس کو طالب علم ہی رہنا چاہیے، ٹیچر بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے طالب علمی کا دور مکمل کرو، اس کے بعد جب اس کے اہل ہو جائیں تب ٹیچر بنو۔ جلد بازی نہیں، شرمندگی ہوگی آگے چل کر۔
ہر کے گیرت پیش ہے بے اوستا، جو بغیر کسی استاد کے کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے. ریش خندے شد بشہر و روستا، گاؤں میں بھی مذاق کا موضوع بنتا ہے، شہر میں بھی مذاق کا موضوع بنتا ہے. ذاک نادر باشد اندر خافقین، کا آدمی سر بر زند بے والدین. یہ بات آپ مشرق میں جا کر دیکھو، مغرب میں جا کر دیکھو، یہ بات بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی بھی آدمی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہو. صرف 3 ہی لوگ ایسے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پوری کائنات میں واحد جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں پیدا کری، باپ کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. باقی اس سے ہٹ کر کوئی بھی نہیں ہے. ریئر کیسز کی مثال نہیں دی جا سکتی. آپ یہ بیان کر رہے ہیں. اب اکثر لوگ ریئر کیسز کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ویسا نہیں ہوا کیا وہاں پر، یہاں بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ مثال نہیں لی جا سکتی. النادر کالمعدوم عربی میں کہا جاتا ہے، جو نادر چیزیں ہوتی ہیں، جو بہت ریئر ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونے کے برابر ہوتی ہیں، ان کا شمار نہیں ہونے والی چیزوں میں ہے، ریئر ہے. مال او یابت کے قصبے می کنت، نادر باشد کے بر گنجے زنت. پیسہ وہی آدمی پاتا ہے، حاصل کرتا ہے کہ جو محنت کر کے کماتا ہے. کسی کو خزانہ مل جائے یا کسی کی وراثت میں اس کو پیسہ مل جائے، یہ کبھی کبھار کسی کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ بھی نادر ہے. فلاں کو خزانہ مل گیا تھا، اس نے کچھ کیا نہیں، کروڑ پتی بن گیا، میں بھی ایسے بن جاؤں گا. بیٹھے رہو، دیکھو بنتے کیا. نہیں بن سکتے. وہ ایک ریئر کیس ہے، اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. مصطفیٰ کو کہ جسمش جاں بود، تاکہ رحمہ علم القرآن بود. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جن کا جسم بھی روح کی طرح تھا، پلیدگیوں سے پاک، کثافتوں سے پاک. روح کی جو صفات ہیں وہ روح کی صفات آپ کے جسم میں تھے، اسی لیے تو جسم کا بھی سایہ نہیں پڑتا تھا. اور اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم القرآن فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سکھایا، انہوں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا. نبی امی، دنیا کے کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پڑھایا، کیونکہ ان کا جسم روح کی طرح شفاف تھا. تو ان کے ساتھ ہوا. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، سب کو پڑھنا پڑے گا. کوئی بھی رہیں، کچھ بھی رہیں، آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا. اہل تمرا جملہ علم بالقلم. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ الرحمن علم القرآن. یہ فرمایا نا. دوسری طرف دوسرے انسانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ بِالْقَلَمْ. اللہ نے انسانوں کو جو تعلیم دلائی ہے قلم کے ذریعے دلائی ہے. قلم اٹھاؤ، سیکھو تو پڑھو، علم آئے گا. دوسروں کے لیے ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پڑھا دے، نہیں ہوگا ایسا. واسطہ افراشت در بذل و کرم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے تقسیم کرنے میں بھی دنیا میں واسطے کو ضروری قرار دیا ہے. علم حاصل کرنا بھی واسطہ ہے، کسب کرنا بھی واسطہ ہے، ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے، لیکن علم اللہ تعالیٰ بغیر استاد کے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر رہنما کے، جو کہ انسان ہو، کسی کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، لیکن بغیر طبیب کے اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے رزق نہیں دیتا. اس قاعدے کو سمجھو. ہر ہری سے ہست محروم اے پسر، چون ہریساں تگ مرو آہستہ تر. اے بیٹا، جو بھی لالچ کرنے والا ہے وہ روحانیت سے محروم رہ جائے گا. لالچ کو ہٹاؤ. جاؤں گا میں فلاں چیز ایسے ہی حاصل کر لوں گا، مجھے بغیر محنت کے یہ سب کچھ مل جائے گا، ایسا سوچیں گے یہ بھی جائے گا وہ بھی جائے گا. محنت کرنا پڑے گا. چون ہریساں تگ مرو، لالچیوں کی طرح زیادہ تیز مت دوڑنے کی کوشش کرو. آہستہ تر، آہستہ چلو، سکون سے چلو. ہر چیز کا وقت آئے گا. محنت کرو، اس منزل پہ پہنچو گے. وقت سے پہلے ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے
تو ٹھوکر کھائیں گے. اندراں رہ رنج ہا دیدن دو تاب چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. اس راستے میں انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی. کون؟ یہ شہری خاندان. گاؤں جانے کے راستے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں بڑی مشقتیں جھیلی. جیسا کہ خشکی پر اڑنے والا پرندہ پانی کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. عذاب اور عذاب دونوں استعمال کیا آپ نے. عذاب کہتے ہیں تازہ پانی. شاعرانہ خوبصورتی ہے یہ. چون عذاب مرغ خاکی در عذاب، جیسے کہ خشکی کے پرندے کی تکلیف پانی کے اندر کیا ہوتی ہے. پرندہ پانی میں کہاں سے رہ سکتا ہے. سیر گشتہ از دیو از روستا وز شکر ریزی چنا نا اوستا. اب گاؤں کو جاتے 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 ابھی گاؤں نہیں آیا، ابھی گاؤں نہیں آیا، ابھی گاؤں نہیں آیا. آخر میں چلتے چلتے یہ لوگ بیزار ہو گئے. ایک میٹھے باتوں کے جال میں جو پھنس گئے، اب افسوس کرنے لگے کہ ہم کیوں نکلے تھے. شوگرڈ ایکسپریشنز آف سچ این انسٹرکٹڈ بور. پھنس گئے اس میں. اب بڑی مشکل سے کافی زحمتیں اٹھا کر کافی تکلیفیں اٹھا کر اب یہ لوگ گاؤں کو پہنچتے ہیں، اصلی گاؤں کو جہاں ان کو پہنچنا ہے. اب وہاں جانے کے بعد وہ جو گاؤں والا ہے جس نے ان کو بار بار اصرار کر کے بلایا تھا، میزبانی کرنے کا وعدہ کیا تھا اس نے، وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شبی. بشنو از گوش